إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں جو آنے والا ہے ہمیں اس کا استقبال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ آنے والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ شعبان کا ہوتا ہے، اور ہم شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ آج شعبان کی 8 تاریخ ہے۔ ماہ شعبان میں بہت سارے لوگ بدعات و خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کی بھی فضیلت ہے۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، شعبان کا مہینہ، اس کے فضائل کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا نیکیاں کی ہیں، اور اس میں بدعات و خرافات کیا ہیں جو لوگ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فضائل سے فائدہ اٹھانے کی اور بدعات و خرافات سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیوں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو
محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، وہ تمام کام جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں ان کو انجام دینا، اور وہ تمام کام جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، اس سے بچنا۔ ہم ایک ایسے دور میں گزر رہے ہیں جہاں نیکیوں کی کمی ہے، لوگ نیکیوں کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، اور ایسے اوقات میں کچھ خاص دنوں کو، کچھ خاص مہینوں کو، کچھ خاص راتوں کو، کچھ خاص گھڑیوں کو منتخب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا کہ اس رات میں عبادت کریں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس دن میں آپ روزہ رکھ لیں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو ایسی کسی بات پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں کسی ایک رات کی عبادت آپ کو پاک نہیں کر سکتی ہے گناہوں سے، آپ کو جنت تک نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ایک ہی رات کی عبادت کو خاص نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اے اللہ کے رسول آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ بہت سارے لوگوں نے اس آیت کا غلط مفہوم نکالا اور کہا کہ جب یقین ہو جائے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور یقین ہو جائے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایک عمر تک وہ عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ عبادتوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ یہ صوفیہ کا عقیدہ۔ یہاں یقین سے مراد قیامت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین کہتے ہیں کسی چیز کا وقوع ہونا جو یقین کے ساتھ ہو، جیسے قیامت ہے یا موت ہے، تو موت تک عبادت کرتے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ ایک آدمی جب عنفوان شباب کو پہنچتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، تو اس کے اوپر عبادت جو ہے فرض ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک اس کو عبادت کرنی ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اس کی عقل اگر درست ہے، وہ اس کا دماغ اگر صحیح ہے تو اس وقت تک عبادت کرنا ہے۔ آپ چارپائی پر ہیں تو بھی عبادت کرنا ہے، چل نہیں سکتے ہیں بیٹھ کر عبادت کرنی ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں لیٹ کر عبادت کرنی ہے۔ عبادت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ بستر مرگ پر ہیں، آپ اٹھ نہیں سکتے ہیں، وہاں بھی اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تسبیح بیان کرتے رہیں، عبادت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک کہ موت نہ آ جائے، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرنی۔ بہت سارے لوگ ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی موت جو آتی ہے وہ عبادت کے وقت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے وقت آتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار انسان کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی دین سے دور ہے لیکن موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ مسجدوں میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، یعنی موت کے وقت اس کا ایمان مضبوط تھا۔ گرچہ اس نے زندگی میں پہلے بہت سارے گناہ کیے، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے کہ آخری وقت میں وہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو نیکیاں تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن زندگی کے آخری ایام میں گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں، مرنے سے پہلے گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں، مرنے کے وقت عبادتیں نہیں ہیں، زندگی کے آخری ایام میں عبادتیں نہیں ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ قرآن کی تلاوت۔ تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ اگر کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا ہوتا
یا کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا ہوتا تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے، اس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ پہلے سے بھی روزہ رکھتا ہے، جیسے ایام بیز کے روزے ہیں، ہر مہینے میں 3 دن بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، یعنی 13، 14، 15 عربی تاریخ کو تو جمعہ آ گیا تو آپ روزہ رکھ لیں۔ لیکن جمعہ کا دن بہت بڑا دن ہے، برکت کا دن ہے، اس لیے جمعہ کے دن روزہ رکھ لیں گے۔ کبھی تہجد نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ کی رات میں تہجد پڑھ لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو تہجد کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کا دن ہے آج روزہ رکھیں گے، جمعہ کی رات ہے آج تہجد پڑھیں گے۔ نہیں، آپ تہجد پڑھیے، ہر رات میں پڑھیے، آپ کسی بھی دن روزہ رکھیے۔ ہاں، اگر ایام بیز آ گیا یا عرفہ کا دن ہے یا عاشورہ کا دن ہے، جمعہ کے دن آ گیا تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطیب جب بھی خطبہ دیتا ہے یہ ضرور پڑھتا ہے، یہ دعا ضرور پڑھتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب کی، قرآن مجید کی۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم کو مکلف کیا گیا ہے کہ ہم نبی کے طریقے کو اپنائیں۔ اگر نبی نے کام کیا ہے تو وہ ہم کو کرنا ہے، نبی نے نہیں کیا ہے تو ہم کو نہیں کرنا ہے۔ وہ کام آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، لوگ اس کام کی کتنی ہی تعریف کیوں نہ کریں، لیکن ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے، اور جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ ہم کریں گے، لوگ چاہے کتنا بھی برا کہیں۔ تو ہمارے لیے اسوہ کون سا ہے؟ نبی کا طریقہ۔ نبی کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہمارے لیے نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کو خاص نہیں کیا عبادت کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام راتوں میں عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اور کبھی کبھی زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کی ایڑیوں میں شگاف آ جاتا تھا، آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھی۔ آج بہت سارے لوگ نماز میں آتے ہیں، ذرا نماز میں 1 منٹ زیادہ ہو گیا تو ہنگامہ ہو جاتا ہے، کہا اتنی دیر تک نماز پڑھائے، کیا اتنا لمبا سجدہ کر لیے، اتنا لمبا رکوع کر لیے۔ لیکن فضیلت کے نام پر بدعات و خرافات میں مبتلا ہو کر کے پوری راتیں عبادت کرتا ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس میں ذرا بھی ادھر ہو گیا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تہجد کا اہتمام کرتے تھے، آپ ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے، کسی ایک رات کو خاص نہیں کیا۔ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مجھے کہنا پڑا اے اللہ کے رسول، آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام لغزشوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کو اتنا زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ اللہ جس نے مجھے نبی بنایا، وہ اللہ جس نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا، وہ اللہ جس نے مجھے نیکیوں کی توفیق دی، وہ اللہ جس نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا، میں اسی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس انسان کو جتنی زیادہ نعمتیں ملیں اس کو اتنی ہی زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے ایک رات کو خاص نہیں کیا عبادت کے لیے، اس لیے کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھنا پسند تھا وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ ثم یصلہ برمضان، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے رکھتے اس کو رمضان تک پہنچا دیتے تھے۔
تو اللہ کے نبی رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے روزہ رکھنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی شعبان میں اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ شعبان میں ایک دن بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب ایک دو دن باقی رہتا تھا تو آپ شعبان کے روزے بند کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا اور رمضان کا دونوں روزہ ایک ساتھ مت ملاؤ۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں 15 شعبان سے پہلے اپنے روزوں کو مکمل کر لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، تو آپ نے فرمایا 15 شعبان تک۔ کتنا؟ 15 شعبان تک، 15 شعبان کو نہیں، 15 شعبان تک آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ آپ جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزہ مت رکھو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرا مسئلہ الگ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے قوت اور طاقت دی ہے، لیکن تم لوگوں کو 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس کی حکمت کیوں اللہ کے نبی نے بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ آگے آنے والا جو رمضان ہے اس کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، اور یہ 15 دن تم کو تیاری کرنی ہے تاکہ رمضان کے روزوں میں تم کو دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ شعبان کے روزے بہرحال نفل ہیں، لیکن رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس لیے 15 شعبان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روزہ رکھنے سے منع کیا۔ ہاں آپ 15 شعبان تک جتنا چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، 2 3 5 10 12 15 جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، 15 کے بعد نہیں رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمارے رمضان کے روزے جو پچھلے سال چھوٹ گئے تھے، پورے سال ہم کو روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن ہم اکثر وہ روزے کب رکھتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ خواتین جن کے پچھلے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ شعبان میں اپنے روزے پوری کر لیں، رمضان کے آنے سے پہلے ان روزوں کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ 15 شعبان کے بعد نفل روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے اگر کوئی شخص ہے، کوئی مرد یا خاتون جس کے پچھلے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو 15 شعبان کے بعد بھی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 15 شعبان کے بعد بھی وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیوں؟ وہ فرض روزہ ہے۔ 15 شعبان کے بعد جن روزوں کے رکھنے سے نبی نے فنا فرمایا ہے وہ نفل روزے ہیں۔ جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں وہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں۔ خصوصاً ہماری خواتین ماؤں اور بہنوں کو ہر مہینے میں جو ان کی خصوصیات ہوتی ہے اس میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ 15 شعبان سے پہلے رکھ لیں، لیکن اگر موقع نہیں ملا تو 15 شعبان کے بعد بھی وہ روزے رکھ سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جو کثرت سے روزہ رکھتے تھے اس کی حکمت، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جس مہینے میں آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ وہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس میں 15 شعبان کی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پورے مہینے رکھتے تھے، لاسٹ میں 1-2 چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان سے پہلے رکھنے کا حکم دیا، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ نبی کی سنت پر عمل کریں تو 15 شعبان سے پہلے جتنے روزے چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر کو اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں بھی اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پیر کے دن تو میں پیدا ہوا تھا،
جمعرات کے دن اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ آپ بھی چاہیں تو جمعرات کو اور پیر کو، ہر جمعرات کو پیر کو روزہ رکھیں، سنت ہے۔ ایام بیس کے روزے رکھیں، 13، 14، 15 ہر عربی کا تاریخ، ہر عربی تاریخ میں 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن روزہ رکھو گے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ سنت پر عمل کر، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ 15 شعبان کے رات کی اور دن کی حقیقت کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے یہاں 15 شعبان کے تعلق سے بہت ساری من گھڑت روایتیں، گڑھی ہوئی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن کچھ صحیح حدیثیں ہیں۔ ان صحیح حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد من گھڑت جو حدیثیں ہیں یا اس حدیث کا جو غلط مفہوم نکالا گیا ہے، میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سنن طبرانی کی، صحیح ابن حبان کی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات میں، جب آدھا شعبان گزر جاتا ہے، 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ تمام کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ابن حبان، بیہقی اور اسی طریقے سے طبرانی کی۔ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، سوائے اس شخص کے جو مشرک ہے اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں حسد ہے۔ ایسے 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک اور کینہ پرور، مشرک اور حاسد، ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اب حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے، کینہ پرور اور حاسد کو معاف نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کوئی عبادت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن روزہ نہیں رکھا۔ یہ اس رات کی فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس رات کو جاگنا یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں چراغاں کرنا نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں بدعات و خرافات کا ارتکاب کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے بات ہوگی کہ کیا کیا بدعتیں ہیں۔ 15 شعبان کے تعلق سے بہت ساری من گھڑت روایات، بہت سارے من گھڑت واقعات لوگ بیان کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھیے ہمارا کام کیا ہے؟ صحیح بات بتانا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بات کو کسی کی مخالفت میں صحیح ہے تو بھی اس کو غلط کر دیتے ہیں، یا غلط ہے تو بھی صحیح کر دیتے ہیں۔ حقیقت خرافات میں چھپ گیا ہے۔ حقیقت جو ہے وہ بیان کرنا، اور اس سے کتنا مسئلہ مستنبت ہوتا ہے وہ اتنے ہی پر عمل کرنا۔ 15 شعبان کے تعلق سے آپ نے بات سنی رات کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کوئی عمل نہیں تھا۔ شعبان کے تعلق سے ایک حدیث گڑھی گئی۔ لوگوں نے کیا کہا؟ شعبان، اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حدیث گڑھی ہوئی ہے، موضوع حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا۔ شعبان کی فضیلت میں یہ بات بیان کی جاتی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، حدیث نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مفسرین پڑھتے ہیں، شیخ الحدیث پڑھتے ہیں، حدیث نہیں ہے، غلط ہے، گڑھی گئی ہے۔ تو شعبان اور رجب کے نام پر اس طرح کی حدیث گڑھی گئی۔ ایک اور واقعہ شعبان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، حجرے میں تھے، اور آپ اٹھ کر کے گئے، میں آپ کے پیچھے گئی، میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، آپ نے بہت دیر تک سجدہ کیا، میں سمجھی کہ شاید آپ دنیا سے چلے گئے۔ میں نے آپ کے انگوٹھے کو پکڑا، ہلایا تو آپ نے حرکت کی، آپ نماز پوری کیے۔ کہا عائشہ تم نے کیا سوچا؟ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ یہ وہ رات ہے جس کے تعلق سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ 15 شعبان کی رات کو فضیلت کو بیان کرنے کے لیے گڑھی ہوئی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔
یہ حدیث نہیں ہے۔ البتہ اس تعلق سے دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماری مرض الموت جس میں آپ کو شفا نہیں ملی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے لیے آپ نے دعائیں کی، بقیع میں مدفون صحابہ کے لیے دعائیں کی، وہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن اس حدیث کو 15 شعبان کی رات سے لا کر کے جوڑ دینا اور حضرت عائشہ کا نکلنا اور یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے تعلق سے ایسا سوچا، اور نبی کا یہ فرمانا کہ اس رات سے لوگ غافل ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کو، اپنے بندوں کو جہنم سے اس قدر آزاد کر دیتا ہے جیسا کہ بنو بکر کی بکریوں کو۔ تو یہ غلط ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے۔ تو کسی رات کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے حدیثوں کو گڑھا۔ اسی طریقے سے اس رات میں جو بدعات و خرافات ہیں، صلاۃ الالفیہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس رات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں 100 رکعت نماز پڑھے گا، کتنا؟ 100 رکعت، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، تو اب 100 رکعت میں 10 مرتبہ پڑھے تو 1000 ہو گیا نا۔ تو اسی کو صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اگلے سال کے بھی ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن لوگ گڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں نبی سے ثابت نہیں ہیں ان چیزوں کو نبی کی طرف منسوب کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ یہ نبی نے کہا ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف جھوٹ کر کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے جو لوگ جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کو منسوب کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم کی خبر دی ہے۔ کیوں؟ نبی پر جھوٹ باندھنا دین میں مداخلت کرنا ہے، نبی پر جھوٹ باندھنا دین میں اپنی بات ایڈ کرنا ہے، جو بات نے نبی نے نہیں کہی۔ نبی کی بات دین کا حصہ ہے، نبی کا قول دین کا حصہ ہے، نبی کی حدیث دین کا حصہ ہے۔ اس لیے نبی نے جو بات نہیں کہی ہے نبی کی طرف منسوب کرنا دین میں مداخلت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ 15 شعبان کے تعلق سے اور جو بدعات و خرافات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک سال میں جو لوگ مرے ہیں ان کی روحیں واپس آتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ گھروں کو رنگ و روغن کیا جاتا ہے، اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، اور اس کو شعبان کی عید کہتے ہیں۔ شعبان کی عید کئی حدیث میں ہے، عجیب لوگ ہیں، کہاں سے لے آئے شعبان کی عید؟ اور مجھے بتایا گیا کہ 2 دن ایسے ہیں جس میں سے مسلمانوں کی اکثریت کہیں بھی رہے تو وہ اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں، یعنی شعبان کی عید وہ اپنے گھر پہ کرے گا اور محرم وہ اپنے گھر پہ منائے گا، جبکہ دونوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دونوں کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں شعبان کی عید میں گھر پہ جانا ہے، تو ایسے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو مردوں کی روحوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مر جاتا ہے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو نہیں لوٹاتا، قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ جو مر گئے ہیں ان کی روحیں یا تو سجین میں ہیں یا تو علیین میں ہیں۔ سجین اور علیین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجین جو ہے، سجین مانے قید خانہ، غلط، گنہگار، مشرک، منافق، نافرمان، ان لوگوں کی روحیں سجین میں ہیں، یعنی زمین کے نیچے۔ اچھے، نیک، اللہ والے، متقی، پرہیزگار مومنوں کی روحیں علیین میں ہیں، یعنی اوپر، تو یا تو سجین میں ہیں یا تو علیین میں ہیں۔ قبرستان میں چراغاں کیا جاتا ہے، قبرستان میں مردوں کی عید کہتے ہیں۔ قبرستان آپ دیکھیں گے 15 شعبان کو لوگ جاتے ہیں، قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ ارے اندر قبر میں اندر لوگ پڑے ہوئے ہیں، اوپر چراغاں کرنے سے، پھول چڑھانے سے کیا ہوتا؟ یہ عمل ہی بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی جو قبر میں مدفون ہے، آپ اس کی قبر پر پھول چڑھائیں، ہار چڑھائیں، چادر چڑھائیں، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ لیکن کمزور عقیدے کے مسلمان، دیکھو میرے بھائیو، عقیدہ مضبوط کرو۔ جب انسان کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے تو وہ ہر چھوٹی بڑی حرکت کو ثواب کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے۔ قبروں کو، قبرستان کو چراغاں کرنے سے آپ کا دینی فائدہ کیا ہے؟
کسی قبر پر 2 پھول ڈالنے سے آپ کا دینی فائدہ کیا ہے؟ قبر پر چادر پڑھانے سے چڑھانے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ تو سب شرک ہے، اور مشرک کے اوپر جنت حرام ہے۔ عقیدہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے، وہ سمجھتا ہے نیکی، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، حالانکہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عقیدے کو مضبوط کرو۔ عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو کالے کوے کو دیکھ کو ڈرنے لگتا ہے، عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے تو بلی کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے، عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو کالے دھاگے مات کر کے سمجھتا ہے کہ اب میں بلیات سے بچ گیا ہوں، عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے تو گھر میں پھٹکری لٹکا کر کے سمجھتا ہے کہ اب میرے گھر میں آسیب نہیں آئے گا۔ عقیدے کی کمزوری ہے۔ مسلمانوں، عقیدے کو مضبوط کرو۔ ان تمام چیزوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبرستان کو چراغاں کیا جاتا ہے، وہاں حاضری دی جاتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، عقیدہ یہ بھی ہے کہ روحیں گھر کو آتی ہیں اور یہ لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں، یعنی اس دن بھی ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی کہ من گھڑت ہیں، من گھڑت ہیں، بکواس ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس دور میں علم کا دور ہے، علم کا دور ہے، لوگوں کے پاس علم آ گیا۔ ایسے وقت میں بھی ایسی بدعقیدگی، اس طرح کے غلط عقیدے کے ساتھ انسان جیے، کیسا ممکن ہو سکتا؟ توبہ کرو میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، مسجدوں کو رنگ و روغن کیا جاتا ہے، مسجدوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں، لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس سال جو مرنے والے ہیں ان کو کیا چیزیں پسند تھیں، انہی چیزوں کو بنایا جاتا ہے، انہی چیزوں کو پکایا جاتا ہے، اور یہ اس عقیدے کے ساتھ کھلایا جاتا ہے کہ آج اپنے مرنے والے کی من پسند چیز کو کھلائیں گے تو اس کو راحت ملے گی۔ یہ سب غلط عقیدہ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں نے بتائی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے، تو کیوں نہ عبادت کی جائے؟ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے، ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، تو اس رات بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے نبی کا عمل ہونا ضروری ہے، ہمارے لیے نبی کا دستور ہونا ضروری ہے۔ دین کون لے کر کے آیا؟ نبی لے کر کے آئے۔ آپ کی تہجد روز پڑھنے کی عادت ہے، اس رات بھی آپ تہجد پڑھیے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کو روز سونے کی عادت ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ جا کے سو جائیے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کر دے گا اگر آپ مشرک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کرے گا اگر آپ کے دل میں کسی کے تعلق سے حسد اور کینہ نہیں ہے۔ عبادت کی وجہ سے اللہ معاف کرتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ عبادت کی وجہ سے اللہ معاف کرتا ہے، یہ بات غلط ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے، بس مشرک نہیں ہونا چاہیے، کینہ پرور نہیں ہونا چاہیے۔ دلوں کو صاف کر لیجیے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرے گا۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول کرتا ہے اور اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، سوال کرو، جو سوال کرو گے عطا کیا جائے گا، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو سوال کرے میں اسے دوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے، تو اس کو 15 شعبان کے لیے خاص کیوں کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ 15 شعبان کے لیے خاص کیوں کرتے ہیں؟ ہر رات اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے آدھی رات جب گزر جائے، آدھی رات کے بعد آپ اٹھیے، نماز پڑھیے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے دعا کیجئے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے میرے بندے اٹھ، ہاتھ پھیلا، میں تجھے دوں گا، دعا مانگ میں قبول کروں گا، معافی مانگ میں عطا کروں گا۔ ہر رات ہوتا ہے، تو شعبان کے ساتھ اس کو خاص کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو گڑھی ہوئی باتیں بیان کی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، اس کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، بعض لوگ لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں 2 منٹ میں کہ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں داخل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر بتایا گیا، وہ کون سی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتا ہے لیلۃ القدر۔ میں نکلا باہر تاکہ لوگوں کو بتا دوں، لیکن میں دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، میں ان کا جھگڑا چکانے لگا اور میرے ذہن سے یہ بات نکال لی گئی کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اگر مبارک رات کی الگ سے تفسیر کرتے ہیں، شعبان کی 15 رات کہتے ہیں تو غلط ہے۔ پروف چاہیے، حدیث چاہیے، کوئی تفسیر چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہی جو لیلۃ المبارکہ ہے وہی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ ایک ہی ہے۔ اور یہ کون سی رات ہے؟ رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، اذا دخل العشرہ، جب آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمر کس لیتے تھے، شد المعذر، آپ اپنا کمر کس لیتے تھے، احیا لیلہ، رات میں جاگتے تھے، واستیقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وشد معذرہ، اور آپ کمر کس لیتے تھے۔ یعنی رمضان کے آخری 10 راتوں میں اور زیادہ آپ محنت کرتے تھے۔ اب رمضان کے آخری عشرے کے تعلق سے، شب قدر کے تعلق سے لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا۔ 5 رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 رات جاگ لے تو کافی ہو گیا۔ جو حدیث سے ثابت ہے اس کو لوگوں نے غلط کیا، اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیلۃ القدر کے بجائے 15 شعبان کی رات کو لیلۃ القدر سے بھی بڑا درجہ دے کر کے لوگوں نے اس دن جگایا۔ میرے بھائیو، ما احدث من قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ، جب کسی قوم میں کوئی بدعت آ جاتی ہے تو سنت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں جاگنے کا حکم دیا گیا تھا وہاں لوگ سو رہے ہیں، اور جہاں جاگنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس رات میں جاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ علم کی کمی ہے۔ علم حاصل کرو میرے بھائیو، علم حاصل کرو، علماء سے رابطہ رکھو، اپنے علم کو مضبوط کرو، عقیدے کو مضبوط کرو۔ عمل کم رہا کوئی بات نہیں، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عمل زیادہ رہا سنت کے خلاف ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔